بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمینی قائد کے لیے میں ہوں محبوب رحمان تنولی۔ عمران خان سے متعلق ترجمان پاک فوج نے وضاحت کی ہے کہ ان سے پس پردہ کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاست میں پاک فوج کو نہ گھسیٹیں۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے اور تھوڑی دیر تک متوقع ہے شاید آ جائے فیصلہ۔ تیسری خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف میں جو تقسیم کا ایک عنصر نظر آ رہا ہے اور اس میں عدم اعتماد ہے ایک دوسرے پہ۔ جو قائدین ہیں ان کے پی ٹی آئی کے رہنما ارکان اسمبلی ہیں، ان کے چیف منسٹر بھی ایک دوسرے پہ اعتماد کوئی نہیں کر رہا ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ان تین موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں جو مختلف حوالوں سے بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہم نے گزشتہ روز دیکھی جب چیف منسٹر کے پی کے امین اللہ گنڈاپور اور ایم پی اے حضرات علیمہ خان کے ساتھ پہنچے تھے اڈیالہ جیل کے باہر۔ ملاقات تو انہیں نہیں کرنے دی گئی، لیکن وہاں انہوں نے یکجہتی کا اظہار کے لیے آئے تھے۔ لیکن اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ کارکن بڑے مشتعل تھے، انہوں نے بار بار امین اللہ گنڈاپور اور جو صوبائی وزرات سے ان سے صوبائی وزرات سے پوچھا کہ آپ نے بجٹ منظور کیوں کیا، جب خان نے کہا تھا کہ آپ نے بجٹ منظور نہیں کرنا۔ اس کے حوالے سے وزراء اور خاص کر وزیر اعلیٰ امین اللہ گنڈاپور مختلف وضاحتیں کرتے رہے۔ ایک وضاحت جو بہت زیر بحث رہی اور اس پہ اب بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ امین اللہ گنڈاپور نے کہا کہ اگر یہ بجٹ پاس نہ کرتے تو پھر میری حکومت ختم ہو جاتی۔ تو بلکہ حکومت کیا ختم ہوتی، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نااہل ہو جاتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مالیاتی ایمرجنسی لگ سکتی تھی اگر بجٹ منظور نہ ہوتا یا پاس نہ ہوتا۔ تو یہ بڑی ابہام سا ہے۔ دیکھیں کہ یہی امین اللہ گنڈاپور 2 مرتبہ احتجاج لے کے اسلام آباد آ چکے ہیں، تب بھی ان پہ انگلیاں اٹھی تھی۔ آج جب وہ کہہ رہے ہیں میں نااہل ہو جاؤں گا تو اگر میں یہ بجٹ منظور نہ کرتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نااہل ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کے پیچھے پوری اکثریت تو آپ ہی کی، وہاں اسمبلی میں تو آپ کی اکثریت آپ نہ ہوتا تو کوئی اور وزیر اعلیٰ بن جاتا۔ یہی صورتحال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ جب سپریم کورٹ میں ایک کیس زیر سماعت تھا تو اس وقت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، تو ان سے سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ خط لکھیں اور وہ جو سوئس بینکوں کے حوالے سے جو پاکستان کی مبینہ جو دولت تھی وہاں تھی، اس پیپلز پارٹی پہ الزام تھا کہ وہاں وہ لے کے گئے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، تو قومی دولت تھی، اس حوالے سے سپریم کورٹ کا دباؤ تھا یوسف رضا گیلانی پہ کہ وہ خط لکھیں، لیکن انہوں نے خط نہیں لکھا۔ سپریم کورٹ کی بار بار ہدایات کے باوجود انہوں نے جب خط نہیں لکھا تو ان کو نااہل کر دیا گیا تھا۔ تو جب ان کو نااہل کیا گیا تھا اس کے بعد راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بن گئے تھے۔ اب یہاں بھی اسٹینڈ لینا ہوتا ہے، ایک پارٹی کا موقف ہوتا ہے، اس پہ آپ نے قائم رہنا ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف اس پہ قائم رہنے کے بجائے کہ بجٹ پہ ایک تحفظات تھے عمران خان کے اور دوسرا جو منرل بلز کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے اور کچھ ایسی قانون سازی تھی جو پی ٹی آئی کے جو موقف ہے اس کے متصادم تھی، لیکن اس کے باوجود اب وہاں وہ منظور ہو گیا، بجٹ منظور ہو گیا اور امین اللہ گنڈاپور نے نااہلی اپنی بچا لی۔ تو اب ایک تو یہ، دوسرا جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے وہ ہومیوپیتھک پالیسی ہے ان کی، بیرسٹر غور صاحب کی، اس میں بھی کوئی اسٹینڈ نہیں لیتا۔ جب علیمہ خان یا باقی وہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں واپس آ کے میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں صوبائی خیبر پختونخوا کے نئے صدر بنائے گئے تھے جنید اکبر، انہوں نے بڑی بڑی تقریر کی تھی اور لگتا یہی تھا کہ اب وہ اس مرتبہ امین اللہ گنڈاپور کی طرح کوئی اسلام آباد احتجاج لے کے آ رہے ہیں اور وہ بڑا انقلابی ہوگا، شاید وہ سابق جو روایات ہیں وہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ گرما گرم تقریر کرتے رہے، اس کے بعد پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے وہ سربراہ بنے اور اس کے بعد بات تقریباً آئی گئی ہو گئی۔ اب کل جنید اکبر سے بھی لوگوں نے سخت سوالات کیے، پی ٹی آئی کے کارکن چونکہ مشتعل تھے ان سے بھی سخت سوالات کیے گئے، لیکن انہوں نے اس بجٹ منظوری کے عمل سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میں مرکز میں ہوں، مجھے ان کے معاملات کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ
جو صوبائی حکومت ہے وہ خود فیصلے کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب کارکنوں کا موقف تھا اس کے ساتھ وہ کھڑے نہیں تھے، وہ بالکل سائیڈ پہ تھے، غیر جانبدار ہو گئے تھے۔ نہ انہوں نے صوبائی حکومت کی حمایت کی، نہ انہوں نے کارکنوں کی حمایت کی، انہوں نے کہا میرا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال جہاں بن گئی ہے۔ اور اسی طرح جو پارٹی میں بار بار علیمہ خان نے ایک دن پہلے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ عمران خان مائنس ہو گئے، تو انہوں نے بڑی مایوسی کے انداز میں کہا تھا کہ ہاں مجھے لگتا ہے مائنس ہو گئے۔ تو عملاً اسی طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی، عدالت حکم دیتی ہے، اس کے باوجود وہ ملاقات نہیں آگے ہوتی، اور اس کے لیے پارٹی صرف عدالتوں میں جاتی ہے، اور احتجاج کا بھی وہی کوئی مؤثر احتجاج بھی نہیں ہوتا۔ علیمہ خان اس حوالے سے وہاں دھرنا دینے کی بات بار بار کر چکی ہے، لیکن ان کا ساتھ کوئی نہیں دیتا۔ اب انہوں نے وصیت فیملی ایک فیصلہ کیا ہے کہ جب وہ پارٹی کے جب عمران خان ہدایات جاری کرے گا اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو عمران خان سے وہ بتائیں گے کہ آپ کے حکم نہیں مانا گیا۔ لیکن یہ بات کی بات ہے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک دیکھا یہ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل کامیاب ہو چکی ہے پارٹی کو تقسیم کرنے میں اور یہ ہومیوپیتھک بنانے میں۔ اب کوئی پارٹی لیڈر اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتا، اور بہت سارے تو ایسے جو پارٹی لیڈر سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں وہ صرف مخالفت یا احتجاج و پارلیمانی حد تک رکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں، نہ وہ اڈیالہ کی طرف اس طرح کوئی احتجاج کی سوچ رکھتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، اور اس کے بعد یہ صورتحال ایک طرف ہوگی جو اسٹیبلشمنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اب وہ پی ٹی آئی میں وہ پہلے جیسا جوش تھا وہ اب دکھائی نہیں دیتا۔ اب رہنما اپنی اپنی سیٹوں پہ، اپنی اپنی نشستوں پہ، اپنے اپنے عہدوں پہ خوش ہیں، انہیں اس بات پہ کوئی زیادہ دکھ یا رنج یا جذباتی نہیں ہے کہ عمران خان زیر حراست ہے یا قید میں پابند سلاسل ہے تو وہ رہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، تو قانونی جنگ ہمارے سامنے 26ویں ترمیم کے بعد جو قانونی جنگ کی اہمیت ہے، جو ججز یا عدلیہ میں جو فیصلے آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی۔ انہوں نے برطانوی نشریاتی ادارے کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ عمران خان سے پس پردہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں ہمیں سیاست پہ ملوث نہ کریں۔ اب اس بات پہ ہنسنا بنا ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ انہیں کوئی ملوث نہ کرے۔ وہ سیاست سے وہ کہتے ہیں ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، یہ انہیں تردید کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ملوث نہ کریں، جس نے بات کرنی ہے وہ ہم پاک فوج سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، جس نے بات کرنی ہے وہ حکومت سے جا کے بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے، جس نے بات کرنی ہے ان سے جا کے بات کریں۔ انہوں نے ایک اور بات بھی آج انہوں نے واضح کر دی ہے اسی انٹرویو میں۔ انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے یہ جو بندے اٹھانے ہیں، حبس بے جا میں رکھنے ہیں یا غائب کرنے ہیں، تو یہ تو قانون اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کا قانون کوئی نہیں ہے، نہ اس کی قانون اجازت دیتا ہے، نہ ہم اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح بندے اٹھانے، غائب کرنے یا حبس بے جا میں رکھنا یہ قانون اس کی ممانعت ہے، قانون میں اس کی ممانعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی اب کوئی میں کمنٹس نہیں کر رہا، سب کو پتہ ہے کیا صورتحال ہے۔ اور جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بلوچستان میں لاپتہ ہونے کے حوالے سے بھی نام لیا جاتا ہے تو یہی فوج پہ الزام آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لاپتہ افراد کے حوالے سے تو پہلے ہی قانونی طور پہ ہم نے ایک کمیشن کام کر رہا ہے لاپتہ افراد کا، تو وہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں تو واضح کر چکا ہوں لاپتہ کرنے کی کوئی قانون میں ہے ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے، تو ہم تو اس کے مخالف ہیں جو لاپتہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی لاپتہ ہے تو اس کا عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں اور اس کا جو لاپتہ کمیشن ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے حوالے سے باتیں کی، انہوں نے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر حوالے سے باتیں کی، لیکن سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تردید تھی کہ عمران خان سے وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کی ہے، نہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ انہوں نے یہ لاپتہ افراد کے بارے میں بھی واضح کر دیا ہے کہ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی غائب کرتا ہے، کسی کو حبس بے جا میں رکھتا ہے یا اٹھا لیتا ہے، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا بھائی، انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ اب بات آ گئی ہے مخصوص نشستوں کی سپریم کورٹ میں، تو آج اس کی آخری سماعت ہوئی ہے اور اس کے بعد فیصلہ
محفوظ کر لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ جو نظر ثانی کیس تھا مخصوص نشستوں کا، اس سے 2 جج پہلے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عباسی پہلے ہی الگ ہو گئے تھے، اور آج جب سماعت ہو رہی تھی تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل احمد خان نے اعتراض اٹھایا تھا، جس پر صلاح الدین بن اور جو اس 11 رکنی بینچ کے حصہ تھے، انہوں نے بینچ سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ احمد خان کا اعتراض آ گیا ہے تو اب میرا یہاں بیٹھنا بنتا نہیں ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ ملتوی ہوئی سماعت، لیکن تھوڑی دیر بعد دوبارہ بینچ آ کے بیٹھ کے انہوں نے 10 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس پر جب احمد خان نے اعتراض اٹھایا تو کہ یہ تو 13 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تھا، اس پہ 13 رکنی ہی نظر ثانی کر سکتا ہے، 10 رکنی نہیں کر سکتا۔ دلائل ختم ہوئے تو بعد میں فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ ابھی آج ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو اب تک کی جو سماعتیں ہوئی ہیں، جو جج کے ریمارکس ہیں، چونکہ یہ اس کی سماعت لائیو بھی سنتے رہے، ساری قوم دیکھتی رہی ہے، تو ججز کے موڈ کا بھی اندازہ ہے، 26ویں ترمیم کا بھی اندازہ ہے، تو اس لیے کسی خیر کی خبر پی ٹی آئی کو وہاں سے ملنے کی توقع نہیں ہے۔ لیکن چلیں، معجزات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انتظار کرتے ہیں اس فیصلے کا جو تھوڑی دیر بعد آ جائے گا، تو اس پہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور فیصلہ جو بھی آتا ہے اس پہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔